مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 117 ہجری کو تعمیر کا کام شروع کروایا، اور موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ معزز دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کب اور کس نے بنائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب وہاں موجود نہ تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ کیا کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد مغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خاضر میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے ہی کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو پس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گول گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زمرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر کروایا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے حج کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ سے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر۔ خواتین و حضرات، تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا۔ ناظرین گرامی، جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ آئے
تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ کی طرح سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک سب کچھ روشن کر دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے یہاں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر ابیلا یرہم کے سردار حرس بن مدار نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اثر 9 تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تیار کی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو شدید نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ تعمیر تھی کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یزیدی فوج کی سنگواری سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کے زمانے میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ معزز دوستوں، بیت اللہ مقدس کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید آیا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ تعمیر کرانا چاہا، مگر اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کرواتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں میں سے اس گھر کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں خانہ کعبہ پر پردہ ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ معزز دوستوں، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کہ خانہ کعبہ کو کس کس طرح تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔